بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کو جلایا تھا؟ اور بعض تاریخ کی کتابوں میں جو لکھا گیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر دروازہ گرایا تھا جس سے ان کی شہادت واقع ہوئی، کیا یہ حقیقت ہے؟ اور ان تمام واقعات کے بارے میں مستند تاریخ دان کیا کہتے ہیں؟ محترم ناظرین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور پیاری لاڈلی بیٹی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و شفقت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے جاری ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام علی مقام، امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہی آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلی۔ آپ کا نکاح مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ کی رضا سے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت اور پیار کا یہ عالم تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پانے لگے تو آپ بہت غم زدہ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کے کان میں سرگوشی کی اور ان کو بتایا کہ میرے بعد سب سے پہلے میرے خاندان سے فاطمہ تم مجھے آ کر ملو گی۔ شہادت حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں شیعہ اور اہل سنت کی تاریخ اور حدیث کی کتب روایات سے بھری پڑی ہیں۔ بعض لوگ حدیث اور تاریخ سے آگاہی نہیں رکھتے، انہوں نے اپنی لا علمی کی وجہ سے اس یقینی واقعے کے بارے میں تردید کا اظہار کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس بہت بڑے مسئلے کو اہل سنت کی معتبر کتابوں سے بیان کرتے ہیں تاکہ حقیقت کو قبول نہ کرنے والوں پر اہتمام حجت اور حقیقت کو قبول کرنے والوں کے ہاتھ میں واضح دلائل آ سکیں۔ بعض شیعہ علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو بنیاد بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو الزام دیتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گی اور وہ اس حالت میں میرے پاس آئے گی کہ وہ بہت غمگین، دکھی اور مظلومانہ طور پر شہید کی گئی ہوں گی۔ اس حدیث کی بنیاد کو وہ یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ نے وفات پائی تو وہ ناراض تھی یا وہ غم زدہ تھی، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرما جانے کی وجہ سے غم زدہ اور دکھی تھی، نہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے۔ جب رسول خدا کے بعد ابو بکر کی بیعت کی گئی تو مولا علی اور سیدنا زبیر اس بارے میں مشورہ کرنے کے لیے رسول خدا کی بیٹی حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور سیدنا ابو بکر صدیق سے بیعت کرنے کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ جب عمر ابن خطاب کو اس بات کا پتہ چلا تو سیدہ فاطمہ کے پاس آئے اور کہا، اے رسول خدا کی بیٹی، خدا کی قسم ہمارے نزدیک آپ کے والد سب سے بڑھ کر کوئی بندہ محبوب نہیں ہے، اور ان کے بعد ہمارے نزدیک آپ محبوب ترین ہو، اور خدا کی قسم اس کے باوجود اگر وہ لوگ آپ کے پاس آ کر باتیں کریں گے اور آپ کو ابو بکر صدیق کی بیعت نہ کرنے کا کہیں گے تو میں حکم دوں گا کہ اس گھر کو اور جو بھی اس گھر میں ہیں آگ لگا کر جلا دیں۔ ابن طبری نے کہا کہ جب حضرت عمر سیدہ فاطمہ کے پاس سے واپس چلے گئے تو حضرت علی اور ان کے ساتھی واپس گھر آئے تو سیدہ فاطمہ نے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ عمر میرے پاس آیا تھا اور اس نے خدا کی قسم کھائی ہے کہ اگر آپ ابو بکر کی بیعت کے بغیر گھر واپس آئے تو گھر کو آپ لوگوں سمیت آگ لگا دوں گا، اور خدا کی قسم وہ اپنی قسم پر ضرور عمل کرے گا۔ اس قسم کا کوئی واقعہ کسی مستند تاریخی کتاب میں نہیں ملتا۔
البتہ کتب شیعہ کی بعض ان کتابوں میں یہ من گھڑت واقعہ مذکور ہے جو اہل تشیع کے ہاں بھی غیر معتبر کتب ہیں۔ مذکورہ واقعہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو جلانے کی تہمت لگانا صریح جھوٹ اور بہتان ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں اس قصہ کی بابت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قصہ سراسر بہتان اور بدترین جھوٹ ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں، اس لیے امامیہ حضرات کی اکثریت اس قصہ کی قائل ہی نہیں ہے، اور اگر اس واقعے کو درست مان لیا جائے تو ایسی صورتحال میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر، ان کے کردار پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام باتیں جانتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زوجہ سیدہ فاطمہ کو شہید کرنے یا ان کو تکلیف پہنچانے میں ملوث ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق جس نے میری اہل بیت کو اور میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے امیر المومنین کی خلافت پر کیسے راضی رہ سکتے تھے اور ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیوں نہیں کر رہے تھے؟ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاتھ پر نہ صرف بیعت کی بلکہ آپ نے ان کی طرف سے ملنے والے قاضی کے عہدے کی ذمہ داریوں کو بھی قبول فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے موقع پر ان کی میت کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سنتا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، اور مجھے یہی گمان تھا کہ عمر اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ مل جائیں گے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس قدر خوش گمانی رکھتے تھے، تو اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر سیدہ فاطمہ الزہرا کے قتل کرنے یا تکلیف پہنچانے کا داغ ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی ان کی خلافت قبول نہ کرتے۔ البتہ جو روایات اس بارے میں نقل کی جاتی ہیں ان کو ایسے مصنفین نے ذکر کیا ہے جنہوں نے صحیح اور مضبوط روایات کو ذکر کرنے کا التزام نہیں کیا ہے، خود وہ روایات محدثین کے بیان کردہ صحت کے معیارات پر پورا نہیں اترتی، لیکن ان کی اسانید کے راوی مطعون ہیں، نیز اگر روایات میں سند کے آخری راوی اور اس واقعے کے درمیان انقطاع زمانی پایا جاتا ہے، یعنی خود یہ شخص اس واقعے کے وقت موجود نہ تھا اور جس سے سنا وہ کون ہے اور کس درجے کا ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ حضرت محمد بن عبداللہ کی وفات کے کچھ ماہ بعد آپ کی وفات ہوئی، اس کی تاریخ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ آپ کی وفات کی وجوہات میں تاریخی اختلاف ہیں، آپ کی وفات کے متعلق بہت سی روایتیں ہیں، لیکن صحیح بات وہی ہے جو زہری کے طریق سے عیاں ہے۔ بحوالہ سیدہ عائشہ سے بیان سام ہوئی ہے کہ حضرت فاطمہ رسول اللہ کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہی۔ آپ کی وفات بروز منگل 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں ہوئی۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اسماء بنت امیس زوجہ ابو بکر صدیق کو وصیت کی کہ وہ انہیں غسل دیں، پس انہوں نے اور علی المرتضیٰ اور سلمہ ام رافع نے آپ کو غسل دیا، اور بعض کا قول ہے کہ عباس بن عبد المطلب بھی ان میں شامل تھے۔ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ فاطمہ نے اپنی وفات سے قبل غسل کر لیا تھا اور وصیت کی کہ ان کو بعد میں غسل نہ دیا جائے، یہ روایت ضعیف ہے جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بعض روایت کے مطابق آپ کی نماز جنازہ آپ کے خاوند علی نے پڑھائی، اور بعض کا قول ہے کہ عباس بن عبد المطلب نے پڑھائی، اور بعض کا قول ہے کہ ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کے نزدیک 27، بعض 28، بعض 29، بعض 30 اور بعض 35 سال عمر بتاتے ہیں۔ آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں جہاں پر ایک روضہ بھی بنا ہوا تھا جسے سعودی حکومت نے 8 شوال 1344 ہجری کو گرا دیا۔